فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں نے تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے طلاق، خلع اور عدت کا۔ مرد اور عورت کے باہمی رشتے میں ایک نکاح ہے جو دو اجنبی لوگوں کو تعلق دار اور رشتہ دار بنا دیتا ہے۔ ان کی زندگی عمدہ طریقے سے گزر جائے تو گزرے، اور اگر ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے فتنے اور فسادات ہوں تو طلاق ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، طلاق کوئی عملوں میں محبوب عمل نہیں، لیکن یہ حلال اس لیے رکھا گیا تاکہ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی فتنے، فساد اور اذیت کا شکار نہ رہے۔ اب یہ جو طلاق ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ شریعت نے ایک وقت میں ایک طلاق کی اجازت دی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ طلاق ہے علیحدگی کا نام۔ ایک طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، لیکن ایک طلاق کے دینے میں یہ سہولت ہے کہ عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے یا مرد کو اپنی غلطی اور سستی کا احساس ہو جائے تو طلاق ایک دی ہے، ان کا رجوع ہو سکتا ہے عدت کے دورانیے میں، یہ دوبارہ مل بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر ایک طلاق کے بعد عدت گزر چکی ہو نا تو کوئی حلالہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا دوبارہ آپس میں پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم یہ دو غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ طلاقیں لوگ دے دیتے ہیں اکٹھی اور دیتے ہیں تین، جس میں اب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر طلاق دی جائے ایک تو لڑکی جو ہے وہ اس گھر میں نہیں رہتی، حالانکہ اس نے اسی گھر میں رہنا ہے تاکہ آپس میں تعلق اور رجوع کے مواقع بنے۔ دوری نہیں اختیار کرنی۔ دوری اختیار کی تو ایک طلاق سے دوسری کی نوبت آ جائے گی اور دوسری سے پھر تیسری کی نوبت آ جائے گی۔ شریعت نے کہا ہے کہ نہیں، عورت شوہر کے گھر میں رہے، اچھا کھانا بنائے، اچھا لباس پہنے، تاکہ ان دونوں کی قرابت داری پھر قائم ہو جائے۔ وہ لوگ جو ایک طلاق کے بعد قطع تعلقی کر لیتے ہیں، بچیوں کو لے آتے ہیں، وہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کے اندر معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری بات ایک ہے خلا۔ عورت
اپنے شوہر کے ساتھ متفق نہیں، شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت طلاق لینا چاہتی ہے۔ کھلو، یہ ہے طلاق، تو یہ ہے کہ مرد دے رہا ہے، یہاں پہ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، عورت طلاق لینا چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولت اور کتنی آسانی رکھی ہے کہ عورت حق مہر جو ہے نا وہ مرد کو واپس کر دے۔ طلاق لینا چاہ رہی ہے نا، عورت مرد کو حق مہر واپس کر دے اور اسے رضامند کرے کہ تو حق مہر لے لے یا کچھ اضافی پیسے بھی لے لے اور مجھے طلاق دے دے۔ مرد اس آفر کو قبول کرتا ہے، حق مہر واپس لے کے طلاق دے دیتا ہے، تو یہ خلا، اس میں بھی عدت ہے۔ لیکن اگر مرد طلاق نہ دے تو یہ ہمارے ہاں جو عدالت خواہ مخواہ طلاق دے دیتی ہے نا جی، عدالت کی طلاق شرعی طلاق نہیں ہوتی۔ عورتیں خلا لینے کے لیے عدالت میں پہنچتی ہیں اور یہ ایک مستقل ہمارے ہاں مسئلہ ہے، یاد رکھیں عدالت طلاق نہیں دے سکتی۔ طلاق بھی پھر بھی دینی ہے نا تو وہ شوہر نے خود دینی۔ آخری بات میں عرض کروں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی میں نشاندہی کرتا آ رہا ہوں اور آپ کو اس جانب متوجہ کرتا آ رہا ہوں۔ ہر عنوان میں پھر بیسیوں نہیں سینکڑوں مسئلے چھپے ہیں۔ ضرورت جسے پڑتی ہے وہ پوچھتا ہے، جسے حاجت ہوتی ہے وہ انہیں کریدتا ہے۔ میں صرف نمایاں عنوانات پہ ایک راہ ہموار کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ان مسائل کے بارے میں خبر ہو جائے، تنبیہ ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے۔ عورت نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں نہ ہوئی، اس عورت کو طلاق ہو جائے، رخصتی سے پہلے اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ اس عورت کی کوئی عدت، نکاح ہوا تھا، بچی نہیں بھیجی گئی، بچی اپنے گھر میں ہی ہے، طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اور اگر طلاق ہوئی ہے رخصتی کے بعد، اگلے گھر چلے جانے کے بعد، پھر اس کی عدت ہے 3 خون۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اگر بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے اسے ماہواری اور خون نہیں آتا تو پھر اس کی عدت ہے 3 مہینے۔ اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ 4 مہینے اور 10 دن۔ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے نا، وہ اپنی عدت اسی گھر میں گزارے گی، اور اس عورت کے لیے عدت کے دورانیے میں بن سنور کے رہنا بھی جائز نہیں، اور اس عورت کے لیے عدت کے دورانیے میں کوئی سفر کرنا یہ بھی جائز نہیں، اس نے اسی گھر میں رہنا۔ اور اگر طلاق ہوئی ہے اور حمل ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا، پیٹ میں ہے، تو پھر عدت 3 مہینے بھی نہیں اور 3 خون بھی نہیں، پھر عدت ہے بچے کا پیدا ہو جانا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ بچہ طلاق کے 10ویں دن پیدا ہو گیا تو عدت 10ویں دن ختم ہے، اور اگر وہ 8 ساڑھے 8 9 ماہ کے بعد پیدا ہوا تو عدت اس وقت ختم ہے۔ اگر حمل ہے نا تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس طلاق یافتہ خاتون کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ یہ کچھ مسائل ہیں بنیادی جو بڑے اہم ہیں، جنہیں یاد رکھنا
جنہیں سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی، اسلام کی، شریعت کی اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔